کی نظر سے دیکھتا تھا اور کہتا تھا بڑے فخر سے کہ دیکھو میں تم سے ہر چیز میں زیادہ ہوں، مال میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ۔ میرے کیسے باغات ہیں؟ مکہ میں تو خود باغات نہیں تھے، لیکن مکہ کے لوگوں کے طائف میں باغات تھے، ان کے بعض سرداران ایسے تھے کہ ان کے باغات طائف میں تھے، اور ان کی جو ہے نا تجارت چلتی تھی لاکھوں دینار میں جو سونے کے ہوتے تھے اس وقت، کاغذ کی نہیں، ان کی جو ہے وہ تجارت چلتی تھی۔ اور بعض اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے، جیسے ولید بن مغیرہ، اب اس کے 10 بیٹے تھے جن میں سے 3 کو اللہ نے ایمان نصیب کیا تھا، اسلام نصیب کیا تھا، ان میں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ یہ بھی بہت جو ہے نا اپنی اولاد پہ اور مال پہ فخر کرتا تھا۔ تو ایسے ہی مکہ کے میں 2 آدمی تھے، بعض کہتے ہیں یہ سابقہ زمانے کی بات ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں ایک آدمی فوت ہوا، دولتمند آدمی تھا، اور اس نے جو 2 بیٹے چھوڑے، تو اس نے جو وراثت میں مال چھوڑا وہ 8000 اشرفیوں کی شکل میں تھا، پر مشتمل تھا۔ 4000 ایک نے لے لیے، 4000 اشرفیاں سونے کے دینار سکے، اور 4000 دوسرے نے۔ ایک کافر تھا، ایک مومن تھا۔ جو کافر تھا تو اس نے، ظاہر ہے کافر کے آگے تو دنیا ہی سب کچھ ہے، اس نے اپنے لیے 2 باغ خرید لیے، انگور کے باغ سے۔ اور وہ باغ بھی انگور کیسے تھے کہ لوگ تو باڑ لگاتے ہیں باغ کے ارد گرد، یا دیوار لگا کے، یا وہ پھر جو ہے نا خاردار جاڑیاں لگا کے وہ اس کی باڑ لگاتے ہیں۔ لیکن یہ جو 2 باغ تھے ان کے ارد گرد کھجور کے درخت ایسے تھے گویا کہ وہ کھجور کے درختوں کی باڑ ہو، اور وہ کھجور کے درخت پھل بھی دیتے تھے، تو باڑ کا کام بھی دیتے تھے اور وہ پھل بھی دیتے تھے۔ اور اصل جو باغ تھے وہ کس کے تھے؟ انگور تھے۔ پھر کھجور کا جو درخت ہوتا ہے بڑا اونچا ہوتا ہے، تو اس کا سایہ جو ہے نا وہ نیچے نقصان نہیں پہنچاتا، نیچے اس کا اثر نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے نیچے جو ہے نا فصل بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان 2 باغوں میں فصل بھی ہوتی تھی، اناج بھی اگتا تھا، اناج بھی۔ تو بیک بقر جو ہے نا 3 چیزیں ملتی تھی اس کو، انگور بھی، کھجور بھی اور اناج بھی۔ تو اس نے تو اپنے 4000 اشرفیوں کو یہ لے لیے، 2 باغات لے لیے۔ دوسرا جو بھائی تھا مومن، اس نے اپنے 4 کے 4 جو ہے نا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ پھر یہ کیا کرتا تھا؟ اپنے بھائی کے سامنے غرور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، تکبر کا اظہار کرتا تھا، اور بڑے فخر سے اور تکبر سے، غرور سے کہتا تھا کہ دیکھو میں مال میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں، اولاد میں بھی زیادہ ہوں، نوکر چاکر میں بھی زیادہ ہوں، ہر لحاظ سے تجھ سے بہتر ہوں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دن جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو باغ میں دیکھا انگور ہی انگور ہے، انگور کا مزہ ہی کچھ اور ہے، رونق بڑی ہوتی ہے، انگور ہی انگور ہے۔ پھر دیکھا کہ کھجور کے درختوں پہ بھی پھل ہے، اور پھر دیکھا کہ فصل بھی ہے، تو کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باغ کبھی ہلاک ہو جائے گا، یہ کبھی ختم ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا، یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، میں مزوں میں رہوں گا۔ اور پھر ساتھ ہی کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں جو لوگوں نے بنائی ہے، تو قیامت شامت حساب کتاب کوئی نہیں۔ اور اگر بالفرض میں وہاں گیا تو میں یہاں سے بہتر وہاں پالوں گا، بہتر ٹھکانہ پالوں گا۔ اس میں شاید پھر اس کے رد عمل کے طور پر پھر وہ غریب مسلمان مومن بھائی نے کیا کہا، پھر اس کے باغ کا کیا اثر ہوا، اور پھر جو ہے نا اس کا کیا انجام ہوا، اس کا ذکر انشاءاللہ پھر اگلی آیات میں ہے۔ آج کی آیات میں تو اتنا سبق ہمیں مل رہا ہے کہ جو آدمی اپنے باغ پہ اترا رہا تھا اس کے باغ کا کیا ہوا۔ یہ اکثر لوگوں کو جب پیسہ ملتا ہے بدل جاتے ہیں، وہ پھر یہ سمجھتے ہیں ہمارا ذاتی کمال سے ہمیں ملا ہے۔ آج کل ہمارے مسلمان تاجر بھی وہ یہ نہیں سمجھتے، اور خاص کر عملاً، کہ یہ رب کی عطا ہے، رب کا دیا ہوا ہے، لہذا رب کا سمجھتے ہوئے، رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے اللہ نے جو اس پہ حقوق رکھے وہ حقوق ادا کرے، وہ واجب حقوق ہو، فرض حقوق ہو، یا عام نفلی حقوق ہو، وہ حقوق ہم ادا کرے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے، اور اس طرح جو ہے نا اس مال کو ہم اپنے لیے باعث نجات بنا دیں، نہیں وہ پھر اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں۔
اور ذاتی ہنرمندی کی مرہونی منت سمجھتے ہیں کہ شاید ہی اس ہماری ہنرمندی کی وجہ سے، مہارت کی وجہ سے ہمیں یہ مال ملا. اللہ نے ایسے لوگ، حالانکہ یہ قارون کی سوچ ہے، قارون کی، یہ دہری مشرکوں کی سوچ ہے، قارون کی سوچ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ذاتی کمال ہے، میری ذاتی کمائی ہے. نہیں، وہاں بھی اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے اللہ نے جو کچھ دیا ہے. اور اللہ نے جیسے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر. تو یہ اگر مسلمان سمجھ لے کہ میرے پاس جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا ہے، لہٰذا میں نے یہ رب کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے، جہاں خرچ کرنا ہے رب کے حکم کے مطابق، تو ایسا بھی کامیاب ہے، کامیاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہاں اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اللہ اور نعمتیں دیتا ہے، اللہ سکون کی دولت دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دیتا ہے. وہ پھر نیکیوں میں بھی آگے بڑھتا ہے، وہ باغی نہیں ہوتا، وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ مال جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کا ذریعہ نہیں بنتا. اور جو اس طرح نہیں کرتا تو پھر وہ مال اس کے لیے دنیا آخرت دونوں کے وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور آج کے درس اور آیات سے اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھ لیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور میرے حبیب بیان کیجئے ان کے واسطے، ان مشرکین مکہ اور عرب کے واسطے، کیونکہ اس وقت مسلمان تو سارے آج کے مسلمان کی طرح نہیں تھے، وہ تو کامل الایمان تھے، کامل الایمان، فرشتے ان کو رش کھاتے تھے. اس وقت اللہ ایسی باتیں کافروں کے بارے میں کہہ سکتا تھا، مشرکوں کے بارے میں کہہ سکتا تھا. بیان کرے ان کے سامنے مثلا ایک مثال، الرجلین، دو آدمیوں کی، جو دونوں بھائی تھے. میں نے کہہ دیا، ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا، ایک مالدار تھا، باغوں والا تھا، اور ایک غریب تھا. خدا رہے اس میں مثلا مثال رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، کہ بنائے ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے، کیا بنائے؟ جنتین من اعناب، دو باغ انگور کے، دو باغ انگور کے. اعناب عنب کی جمع ہے، اور عنب کہتے ہیں انگور کو. جنتین دو باغ، جنتین دو باغ، من اعناب انگور کے، وحففناہما، اور گھیرا ہم نے ان دونوں باغوں کو، گھیرا ہم نے ان دونوں باغوں کس چیز سے؟ بنخل، کھجور کے درختوں سے. کھجور کے درختوں سے، کھجور کے درختوں سے ہم نے باڑ لگا دی انگور کے دونوں باغوں کو. وجعلنا بینہما، اور بنا لی ہم نے ان دو باغوں کے درمیان زرعا، کھیتی بھی بنائی. یہ تیسرا فائدہ. اور پھر کلتا الجنتین، دونوں باغ آتت اکلہا، دیتے تھے اپنا پھل، دیتے تھے اپنا پھل. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کمی نہیں کرتے تھے اس میں سے کسی چیز کی. پھر ظاہر ہے باغوں کے لیے اور اناج اور فصلوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی انسان کی بھی ضرورت ہے، اور فصلوں کی اور درختوں کی، ہر چیز کی ضرورت ہے، باغات کی بھی ضرورت ہے. تو وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا، اور چلائی ہم نے دونوں باغوں کے درمیان نہرا، نہر بھی چلائی. یہ ضرورت بھی ہم نے پوری کر دی، اور یہ نعمت بھی ہم نے کیا کر دی؟ مکمل کر دی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور تھا اس آدمی کے واسطے پھل، ثمرہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ ثمر، حاصل، پھل، یہ جیسے درختوں کے پھل کو کہا جاتا ہے، آمدن کو بھی کہا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اس نے فلانا کام کیا، اب اس کا پھل کھا رہا ہے، کہتے ہیں نہیں کہ پھل کھا رہا ہے، اسے بڑا آمدن بھی ہے. تو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس کی تجارت وغیرہ کوئی آمدن تھی. فقال لصاحبہ، بس کہا اس نے اپنے ساتھی کے واسطے، دوسرے ساتھی یعنی مسلمان بھائی کے واسطے کیا کہا؟ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اسے گفتگو کر رہا تھا، کیا کہا؟ انا اکثر منک مالا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور تجھ پہ غالب ہوں تعداد کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے، نفری اور تعداد کے اعتبار سے، نوکر چاکر کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے بھی، گنتی کے اعتبار سے بھی تجھ پہ کیا ہوں؟ غالب ہوں. اللہ. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں.
وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنی جان پہ. وہ ظلم کیا تھا. قالا، کہا اس نے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ ہلاک ہو جائے گا، یہ باغ ہلاک ہو جائے گا ابدا، کبھی بھی، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جیسے آج کل جس کے پاس مال ہو تو سمجھتے کہ میں ہمیشہ ہی ایسا رہوں گا. جب اللہ اچانک حالات ڈال لیتا ہے، اس کے دینے کا بھی نہیں پتہ چلتا، لینے کا بھی نہیں پتہ چلتا، تو اس وقت پھر بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے. وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، برپا ہونے والی ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر لوٹایا گیا میں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، تو ضرور بے ضرور پالوں گا میں، خَيْرًا مِّنْهَا، بہتر اس سے، بہتر اس سے، منقلبا، پلٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، وہاں بھی مجھے ٹھکانہ اچھا مل جائے گا اور اس سے بہتر نعمتیں مجھے مل جائے گی. تو ظاہر ہے اس نے قیامت کا انکار کیا، تو پھر آگے پھر اس کو وہ مسلمان بھائی نے سمجھایا، اور پھر باغ کا کیا اثر ہوگا اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات پہ ہوگا. اللہ سبحانہ ہمیں عمل کرنے کی آمین آمین.